السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ میرے نزدیک پاکستان کے لیے سب سے زیادہ بڑا ڈیفائننگ فیصلہ جو کہ سپریم کورٹ سے آیا وہ کیا تھا، جس کی وجہ سے آج ہم اس غربت کو دیکھتے ہیں، اس افلاس کو دیکھتے ہیں، اتنی ساری پریشانیوں کو دیکھتے ہیں اور ایلیٹ کیپچر کو دیکھتے ہیں کہ ایک نظام ایسا ہے کہ جس میں چند خاندان پورے معاشرے کے اوپر آ کر مسلط ہوئے ہیں اور ان کے پاس ساری دولت جمع ہو گئی ہے اور باقی سارے لوگ در بدر بھٹک رہے ہیں، ان کی حالات، معاشی حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ تو یہ کیا وجہ ہے، ایسا کیوں ہوا؟ پاکستان بننے کے بعد یہ طے کیا گیا کہ ڈسٹریبیوشن آف لینڈ کی جائے گی، ایسا نہیں ہوگا کہ ساری زمین کچھ ہی لوگ لے کے بیٹھ جائیں۔ تو وقتاً فوقتاً لینڈ ریفارمز ہوتے رہے، ایوب خان کے دور میں ہوئے، جس میں لینڈ کی ایک لمٹ لگائی گئی کہ انہوں نے کہا کہ کوئی بھی ایک شخص 500 ایکڑ سے زیادہ زمین اپنے نام نہیں رکھ سکتا۔ تو ہوا یہ کہ جن لوگوں کے پاس زیادہ زمینیں تھیں ان کو کہا گیا بھائی 500 آپ رکھ لیں، باقی آپ کی زمین جو ہے وہ گورنمنٹ لے گی اور پھر گورنمنٹ اس کو لے کے نئے اونرز کو ڈسٹریبیوٹ کرے گی۔ وقت بدلا، بھٹو صاحب کی گورنمنٹ آئی، بھٹو صاحب جو کہ خود فیوڈل تھے، انہوں نے اس لینڈ ریفارمز کو مزید آگے بڑھایا اور انہوں نے اس لمٹ کو 500 ایکڑ سے کم کر کے 150 ایکڑ کر دیا، اور جو جہاں پہ نہری پانی والی زمین تھی اس کو 100 ایکڑ کر دیا۔ تو جو جہاں پہ بارش کے پانی سے ایگریکلچر ہوتا ہے وہاں پہ 150 ایکڑ، اور جہاں پہ نہر کے پانی سے ہوتا ہے وہاں پہ 100 ایکڑ کر دیا۔ کتنا اچھا ہوتا اگر یہ نظام چلتا رہتا، تو اس سے یہ ہوتا کہ 100 ایکڑ پہ کہ سے زیادہ کسی ایک شخص کے پاس زمین نہیں ہوتی۔ اس سے فائدہ یہ ہوتا کہ زیادہ لوگ زمیندار ہوتے، اور آپ یہ بات جانتے ہیں کہ جو زمین کی آمدن ہے نا، جو زمین سے اگنے والے اناج کو بیچ کے آمدن ہوتی ہے، اس سے جتنا پیسہ ملتا ہے اتنا کسی نوکری میں نہیں ملتا۔ ہوا یہ ہے کہ وہ قانون غیر شرعی قرار دے کر اس کو ختم کیا گیا پاکستان سے، اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ جو مالدار تھے انہوں نے پھر زمینیں اپنے قبضے میں لے لیں۔ اب کسی کے پاس 1500 ایکڑ ہے، کسی کے پاس 2000 ایکڑ ہے، کسی کے پاس 4000 ایکڑ ہے، اور وہ مالدار لوگ جو ہیں وہ ایک ایک فصل سے 10-10 15-15 کروڑ روپے کماتے ہیں، اور دوسری طرف جو نوکری پیشہ آدمی ہے اس کی تنخواہ 15,000۔ جب اتنی ڈسپیرٹی ہے، اتنا فرق ہے ایک عام آدمی میں اور ایک ایلیٹ کیپچر کیے ہوئے خاندانوں میں، تو اس ملک میں کیسے ترقی ہو سکتی ہے؟ وہ لوگ جو اس زمین سے پیسہ کماتے ہیں انہوں نے ہمیشہ حکومتیں بھی کی ہیں، ساتھ میں وہ ایسا قانون بھی نہیں بننے دیتے کہ جس سے اس زمین سے آئی آمدن کے اوپر ٹیکس لگایا جائے۔ نہ وہ ٹیکس لگانے دیتے ہیں زراعت پہ، نہ وہ لینڈ ریفارمز ہونے دیتے ہیں، وہ اس ملک کے مائی باپ بنے بیٹھے ہیں۔ اور یہ نظام کو پروٹیکشن دی گئی ہے جو شرعی عدالت تھی پاکستان کی اس کی طرف سے یہ جو لینڈ ریفارمز تھے ان کو غیر اسلامی قرار دیا گیا۔ بات یہ ہے کہ میں ویسے تو اہل سنت ہوں، میں دیوبندی نہیں ہوں، لیکن میری بڑی خواہش ہے کہ میں اگر کبھی مفتی تقی عثمانی صاحب جو کہ ابھی زندہ ہیں، وہ ان 2 ججوں میں سے 2 علماء جج جو کہ شرعی عدالت کے تھے جنہوں نے یہ فیصلہ لکھا، ان میں سے وہ ایک تھے، تو میری خواہش ہے میں ان سے یہ سوال کروں کہ بھائی آپ نے جو فیصلہ سنایا وہ بے شک، میں آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتاؤں کہ میں تاریخ تبری پڑھ رہا تھا، اور میں خود عثمانی خاندان سے ہوں، تو میں بھی یہ پڑھنا چاہتا تھا کہ بھئی آخر کیا ہوا تاریخ میں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین، ان کی شہادت کی وجہ کیا بنی۔ تو میں پڑھ رہا تھا تو اس میں ہوا یہ کہ جو زمینیں جہاں پہ مسلمان فوجیں اپنا علاقہ، اپنا کنٹرول بڑھاتی جا رہی تھیں، تو حکومت کی جانب سے کچھ زمینوں کو اپنے انڈر میں لیا گیا، جہاں پہ جو عام آدمی تھے ان کے بھیڑ بکریوں کو چلنے سے روکا گیا، اور وہاں پہ حکومتی جو
نظام تھا وہ اس کو سیٹ اپ کیا گیا، تو اس پہ لوگوں میں اشتعال ہوا، وہ اپنا پورا قافلہ لے کر حضرت عثمان سے احتجاج کرنے کے لیے آئے، اور حضرت عثمان غنی کو انہوں نے قرآن مجید کی سورہ یونس کی وہ آیت پڑھ کے سنائی کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ کسی کو یہ اختیار نہیں ہے، میں مفہوم بتا رہا ہوں، دیکھ کے میں آپ کو ڈسکرپشن میں لکھ دوں گا وہ آیت، تو اس میں کسی کو اختیار نہیں ہے کہ جو چیز اللہ نے حرام نہیں کی اس کو وہ کسی پہ حرام کرے، تو انہوں نے وہ آیت پڑھ کے سنائی حضرت عثمان غنی کو، لیکن حضرت عثمان غنی کے زمانے میں یہ کام حکومت کی طرف سے ہوا تھا، اور پھر بعد میں جب انہوں نے وہ سن لیا، وہ سب کچھ ہو گیا، تو اس کے بعد وہ لوگ اپنے مسائل، اپنے ان اختلافات کی وجہ سے وہ حکومت سے خائف ہی رہے، اور پھر بالآخر حضرت عثمان غنی کو شہید کیا گیا۔ تو حضرت عثمان غنی کی اولادوں میں سے مفتی تقی عثمانی، جو کہ خود عثمانی ہیں، انہوں نے یہ فیصلہ لکھا کہ اسلامی قوانین کے حساب سے کسی کو اس زمین کی لمٹ نہیں لگائی جا سکتی۔ تو یہ ایک ایسا فیصلہ ہے جو کہ میرے نزدیک بڑا متنازع ہے، اور اگر ہم اس کو اسلامی چادر پہنا کر اس کو اسلامی کوریج نہ دی جائے تو پاکستان میں ترقی ہو سکتی ہے، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ میرے نزدیک بہت ہی ناجائز فیصلہ ہے، اور یہ امیروں کو اور جو جاگیردار ہیں ان کو نوازا گیا ہے۔ اس کی ایک اور مثال میں آپ کو یہ پیش کرتا ہوں کہ قرآن مجید میں تو واضح حکم ہے کہ جب جہاد ہو، جنگ کی بات آئے، تو پھر آپ نے گھر سے پیچھے نہیں رہنا۔ جو پیچھے رہنے والوں کو تو جو بہانے کرتے ہیں، جو گھروں میں رہتے ہیں اور جو جنگ میں شامل نہیں ہوتے، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے بہت برا بھلا کہا ہے قرآن مجید میں، لیکن پھر بھی حضرت عمر کے زمانے میں باقاعدہ ایک فوج کا نظام بنایا گیا، ایک فوج کا ادارہ بنایا گیا، اور یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ جو لوگ اس ادارے میں ہوں گے وہی جنگ پر جائیں گے۔ تو حضرت عمر نے بھی تو وقت کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے اس کے حساب سے قوانین بنائے۔ تو اسی طرح میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ حکومت کو یہ آزادی ہونی چاہیے کہ جہاں وہ مفاد عامہ کو دیکھے اور وہ لوگوں کے مفاد کی بات ہو، تو وہ ایسے قوانین بنا سکتی ہے جس سے عوام کا فائدہ ہو۔ ہوا یہ ہے کہ یہ اس کو ان اسلامک کہہ کے آپ نے ڈس الاؤ کر دیا لینڈ ریفارمز کو، اس کے بعد لوگوں نے کچھ تو زمینیں خریدی ہیں، کچھ زمینوں پہ قبضہ ہوا ہے، یعنی وہ جس غریب آدمی کو دیکھتے ہیں اس کے گردن پہ انگوٹھا رکھ کے، یعنی اس کی گردن دبا کے اس پہ پریشر ڈال کے ان سے زمینوں پہ دستخط کروا کے اور زمینیں اپنے کیپچر کرتے چلے گئے۔ تو جو مالدار تھے، طاقتور تھے، ان کے پاس ساری زمینیں آئی ہوئی ہیں، 400 ایکڑ، 500 ایکڑ تو عام بات ہے، مطلب 1000 ایکڑ، 1500 ایکڑ، 2000 ایکڑ زمین ایک ایک بندے کے پاس ہے، اور وہ اس پوری زمین کو یوٹیلائز بھی نہیں کر سکتے۔ ہمارے ملک میں پھر اناج کی شارٹیج ہے، وہ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ لوگ ایک تو زمین دبا کے بیٹھ گئے، پھر پوری زمین کو یوٹیلائز بھی نہیں کرتے، اس کے اوپر کھیتی بھی نہیں کرتے، وہ زمین بس فارغ پڑی ہوئی ہے، بنجر پڑی ہوئی ہے، اس پہ کھیتی بھی پوری زمین پہ نہیں لگاتے۔ تو اس کی وجہ سے زمین ہونے کے باوجود، پانی ہونے کے باوجود پاکستان میں اناج کی شارٹیج ہے۔ نہ ہمارے یہاں کاٹن ہماری انڈسٹری کو دینے کے لیے پوری بن رہی ہے، نہ ہمارے یہاں جو گندم ہے اس کی فصل پوری ہو رہی ہے کہ ہمیں امپورٹ کرنی پڑتی ہے، نہ ہمارے یہاں دالیں ہیں، نہ چاول ہے، سب ہم لوگ امپورٹ کر رہے ہیں، اتنی ساری زمین ہونے کے باوجود، اتنا بہترین نہری نظام ہونے کے باوجود۔ وجہ یہ ہے کہ ایک ہی شخص کو آپ نے الاؤ کر دیا کہ وہ جتنی مرضی آئے زمین اپنے قبضے میں لے، بھلے اس میں وہ اناج اگائے یا نہ اگائے۔ تو یہ میری ایک چھوٹا سا سوال ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر کبھی میری ملاقات ہو مفتی تقی عثمانی صاحب سے، تو ان سے میں یہ سوال کروں کہ سر، یہ جو آپ نے فیصلہ سنایا، یہ بے شک سورہ یونس کی اس آیت کی تشریح ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کی اس کو حرام نہیں کیا جا سکتا، اس کو لمٹ نہیں لگائی جا سکتی، لیکن اگر حکومت چاہے تو یہ مثالیں بھی موجود ہیں کہ حکومت نے قوانین بنائے ہیں،
تو اگر حکومت کی جانب سے کوئی قانون بنایا گیا جو کہ مفاد عامہ کا قانون تھا، لوگوں کو برابری معاشرے میں پیدا کرنے کے لیے تھا، تو اس کو الاؤ کیا جانا چاہیے تھا، اور اس کی بھی اسلامی مثالیں صحابہ کرام کے زمانے سے موجود تھیں، تو ان سے استفادہ کیوں نہیں کیا گیا؟ اور آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے پاس یہ زمینیں ہیں اور باقی عوام رل رہی ہے، اور اتنا بڑا فرق ہے کہ کچھ لوگ ایک ہی فصل سے 10 10 کروڑ 15 15 کروڑ کی فصل سے ریونیو کماتے ہیں، اتنا پیسہ ان کے پاس آ جاتا ہے 3 4 مہینے میں۔ دوسری طرف وہ ہے جو کہ بیچارہ ٹیکسی چلا رہا ہے یا کہیں نوکری کر رہا ہے، ان کو 15,000 20,000 25,000 30,000 کی نوکری ملتی ہے۔ تو یہ استحصالی نظام تو اسلامی نظام نہیں ہو سکتا، اتنا اتنا فرق والا نظام تو اسلامی نظام نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اس پہ سوچنا چاہیے تھا، اور میں چاہتا ہوں کہ اگر میری یہ ویڈیو مفتی تقی صاحب تک پہنچے، گو کہ میں دیوبندی نہیں ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اگر ان تک پہنچے تو وہ اس پر روشنی ڈالیں اور بتائیں کہ ایسا کیوں ہوا، اور اب کیا وے آؤٹ ہے، کیسے کیسے اس مسئلے سے نکلا جائے۔ یقیناً اب شرعی عدالت کا فیصلہ ہے، وہ تو اب پتھر پر لکیر ہو گیا ہے پاکستان کے لیے، وہ تو اب مٹایا نہیں جا سکتا۔ تو اب آپ وے آؤٹ بتائیے کہ کیسے عوام میں مساوات قائم کی جائے، کیسے جو غریب طبقہ ہے اس کو اوپر لایا جائے، جبکہ ساری دھن دولت جو ہے وہ چند خاندانوں تک آ کے جمع ہو گئی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔